بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے 2019 میں ہوما آئی آر ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اب 2023 میں سی پیپٹائڈ اور سٹیمولیٹڈ سی پیپٹائڈ ٹیسٹ آ گیا ہے جو اس سے بہتر ہے۔ آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کا زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ شوگر کے مریض کو دوائیوں کی ضرورت ہے کہ ڈائٹ سے کنٹرول ہوگا یا انسولین لگانی پڑے گی، اور دوسرا ٹائپ 1 ٹائپ 2 اور ٹائپ 1.5 یا لاڈا، اس کا بھی فرق پتہ لگ جائے گا۔ زیادہ کوسچن یہی آ رہے تھے، لہٰذا میں اس کو ریویو کر رہا ہوں اور دوبارہ بتا رہا ہوں۔ اور میں اپنے نوجوان ڈاکٹروں سے جو جی پی ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ بہت غور سے سنیں تاکہ مریضوں کو غیر ضروری دوائیاں نہ دیں، آپ کے مریض نقصان نہ اٹھائیں، تباہ نہ ہو جائیں۔ میں ان کو اسپیشل ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو بار بار سنیں اور شیئر کریں آپس میں۔ سی پیپٹائڈ جب انسولین پینکریاس سے بنتی ہے تو یہ سی پیپٹائڈ اور انسولین اے بی چین یہ اکٹھے ہوتے ہیں دونوں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ریڈ والا بی چین ہے اور یہ ساتھ اے چین ہے، درمیان میں جو کنیکٹ کر رہا ہے وہ سی پیپٹائڈ ہے۔ یہ کنیکٹنگ ریڈ ایرو آپ دیکھ رہے ہیں، ان دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے، اور بعد میں جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو دونوں کی مقدار ایک جتنی ہوتی ہے، انسولین چلے جاتی ہے اور سی پیپٹائڈ کوئی کام نہیں کرتا باڈی میں۔ یہ پھر دیکھیں آپ، یہ جو سی پیپٹائڈ ہے کنیکٹنگ پیپٹائڈ ہے، یہ اے اور بی چین انسولین کا، یہ اے اور بی چین انسولین کو اکٹھا کر رہا ہے۔ جو ہی علیحدہ ہوتا ہے، انسولین علیحدہ ہوتی ہے تو یہ دونوں ایک ہی مقدار میں بنتے ہیں۔ تو انسولین کیونکہ اسٹیبل نہیں ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو، تو سی پیپٹائڈ ٹیسٹ انسولین ٹیسٹ کرنے سے 100 گنا زیادہ سیف اور ایکوریٹ ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ جو بلو ہے یہ انسولین ہے اور یہ سی پیپٹائڈ علیحدہ ہو گیا۔ یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی مقدار میں بنتے ہیں، جتنا یہ بنیں گے اتنی انسولین بنے گی، تو لہٰذا انڈائریکٹلی آپ سی پیپٹائڈ اگر میئر کریں گے تو انسولین کا پتہ لگ جائے گا کہ کتنا بنا رہا ہے۔ تو اس کو ٹائپ 1 ٹائپ 2 کا فرق پتہ لگ جائے گا۔ دوسرا سب سے امپارٹنٹ جو آج کل ہے کہ لوگ دوائیاں دے رہے ہیں دبا دب، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جب 3-6 مہینے بعد ٹیسٹ کراتے ہیں 12-13 HbA1 پہنچا ہوتا ہے، آنکھیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں یا پتہ لگو، کیونکہ اس کے بعد انسولین بھی فیصلہ بھی اسی ٹیسٹ سے ہوگا آپ کا۔ دوسرا ٹائپ 1 ٹائپ 2 انسولین ریزسٹنس لاڈا، ان سب کے لیے یہ سمجھ لیں، ان کو علیحدہ کرنا، اور آپ کو باقی عمر دوائیوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یا کتنی انسولین چاہیے، کتنا آپ لائف سٹائل اپنائیں گے، اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ ٹیسٹ۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اچھا جی، دوسرا شوگر ختم ہو جائے ڈائٹ ورزش سے کہ کس طرح سی پیپٹائڈ ہے اس کے مطابق یہ سارا ہم طے کرتے ہیں۔ تو بیٹا سیل کا فنکشن ہے، میں نے جیسے بتایا تھا کہ جب بیٹا سیل وقت کے ساتھ ساتھ ڈائگنوز ہوتا ہے تو 50-60% پینکریاس ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں آپ دوائیاں لے رہے ہیں، خاص کر سلفونامائڈ یوریا جو ڈرگ لیتے ہیں، یہ پینکریاس کو مار مار کے انسولین بناتا ہے، اور آخر میں 5-10 سال بعد پینکریاس تھک جاتا ہے اور انسولین لو ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو ہر حال میں انسولین لینی پڑے گی۔ ٹائپ 2 کے مریض 10-15 سال بعد ہر حال میں انسولین لیں گے، وہ مانتے نہیں ہیں، دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں اور گردے ڈیمیج کر بیٹھتے ہیں اپنے۔ تو یہ ضروری ہے۔ تو اس سے اچھا ٹیسٹ یہی سارے ریفرنس ہیں۔ میں نے جب 2019 میں ہوما آئی آر بنایا تھا تو اس ٹائم سب سے بیسٹ ٹیسٹ انسولین ریزسٹنس کے لیے ہوما آئی آر ہی تھا۔ یہ لیکچر 4 پہ چلے جائیں، آپ لوگ کراتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، اس میں فکس اب 405 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، فاسٹنگ گلوکوز کرنی ہے آپ نے، فاسٹنگ انسولین کرنی ہے۔ انسولین کے بارے میں جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں فارمولے تھے، ملی گرام میں بھی اور ملی مول میں بھی، یہ دونوں فارمولے۔ اب ملی مول کا فارمولہ علیحدہ ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ انسولین کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ اس کی ہاف لائف 4-5 منٹ ہے، یہ بہت، اس کا بلڈ لیول بہت کم اوپر ہوتا رہتا ہے مقدار میں، اور جب یہ لیور جاتی ہے تو 50-60% میٹابولائز جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اگر باہر سے انسولین لے رہے ہوں تو پھر بھی اس کا ٹیسٹ صحیح نہیں آتا۔ یہ 3-4 بڑی وجہ تھی جس وجہ سے انہوں نے آپ سی پیپٹائڈ ٹیسٹ کو ریکمینڈ کر دیا ہے، اور تقریباً پوری دنیا میں یہی ٹیسٹ چل رہا ہے۔ اس لیے میں نے بھی شروع کیا ہوا ہے، لیکن اب اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے اور کنفرم ہو گیا۔ اس کی نارمل ویلیو، اس کو ہمیشہ، دوسرا ایک بات بار بار میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی یہ ٹیسٹ کرانا ہے ساتھ شوگر ضرور کرانی ہے، اسی سیمپل سے، اسی بلڈ سے، اسی ٹائم، کیونکہ اس کا تعلق شوگر کے ساتھ ہے۔ اگر شوگر 70 ہے تو 0.8 آئے گا، اگر شوگر 200 ہے تو یہ 2 آئے گا۔ تو اگر آپ نے صرف 0.8 بھیج دیا تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ پینکریاس کتنا کام کر رہا ہے کتنا نہیں کر رہا؟ تو جب بھی یہ کرانا ہے ساتھ شوگر لیول ضرور کرانی ہے، یہ اب سب سے امپارٹنٹ بات ہے۔ اور دوسرا آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائپ 1 بھی 15-20 سال بعد ڈائگنوز ہونی شروع ہو گئی ہے، مطلب ٹائپ 2 جلدی کنورٹ شروع ہو گیا، یا لاڈا جو ہے 1.5 وہ غلط ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ ٹائپ 2 بیسیکلی وہ ہوتی دونوں کے درمیان ہے، تو 30-35 سال میں آ جاتی ہے، اور کافی کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی ہے کرافٹ ٹیسٹ۔
पैसे लोग कराते थे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अब ये क्राफ्ट टेस्ट है। आप शुगर टेस्ट करते हैं, साथ सी पेप्टाइड करते हैं। इंसुलिन से बेहतर है, इसकी जगह भी इंसुलिन आ गई है। ये प्रोफेसर जमुना दास, ये फिजिशियन है अमेरिका में, ये इसके बारे में डिटेल है, मैंने आखिर में रेफरेंस दे दिया है। जो लोग शौक से पढ़ना जो डिटेल में पढ़ सकते हैं जाके। अच्छा, इसको स्टिमुलेट भी करते हैं, जैसे फास्टिंग में आपने करा दिया, पता लग गया, अभी आप इसको ग्लूकोज दे के टेस्ट करेंगे कि पेंक्रियाज कितना बना रहा है इंसुलिन। इसको कहते हैं स्टिमुलेशन। जैसे हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते थे, तो वो ग्लूकोज की बजाय आप डायरेक्ट सी पेप्टाइड टेस्ट करेंगे। आप 8-12 घंटे पेप्टाइड कराएंगे, ग्लूकोज कराएंगे। उसके बाद आप 100 ग्राम 81 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ग्लूकोज दे देते हैं, या 3-4 पीस वाइट ब्रेड के खा लें आप। उसके बाद 1 घंटे बाद आप टेस्ट करेंगे, ब्लड शुगर कराएंगे, सी पेप्टाइड कराएंगे, अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप, 1.5 घंटे बाद और 2 घंटे बाद। ये तो 3 है। जो लोग अफोर्ड ना कर सकें, क्योंकि ये महंगा पड़ता है, 10-15 हज़ार रुपये में पड़ जाता है, तो फिर आप कम से कम फास्टिंग करा लें और 1 आवर बाद करा लें या 1.5 घंटे बाद करा लें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या एक ही दफ़ा खर्चना पैसा, मेरी सलाह है कि ज़रूर कराएँ, ताकि सारी उम्र आप दवाइयों पर जो लाखों रुपये खर्च करेंगे और नुकसान भी उठाएँगे, उससे आप बच जाएंगे। तो इसका बहुत फ़ायदा है। तो जब आपने शुगर देने के बाद 2 घंटे बाद किया और इसका लेवल 1 से नीचे आया, नैनोग्राम पर ml, तो इसका मतलब है कि अब आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। 1 से नीचे होगा तो खाली डाइट पे उस पर कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा, ये ज़हन में रखना। या जो नई ड्रग आई है SGLT2 इनहिबिटर, क्योंकि वो इसका इंसुलिन से पेंक्रियाज से कोई ताल्लुक़ नहीं, जैसे मैं लेक्चर 253 में बता चुका हूँ, 253 में आप देख लें, ये गुर्दों से शुगर को निकाल देती है। तो इसलिए ये शायद थोड़ा काम कर जाए अगर डाइट के साथ दे, मैंने वहाँ यही बताया। अदरवाइज़ इंसुलिन लेनी पड़ेगी आपको। अगर आपका टेस्ट 2 तक आ जाता है तो फिर आप कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, फास्टिंग और एक्सरसाइज से अपनी हीमोग्लोबिन A1C 6, 6.5, 6 से नीचे रख सकते हैं। ये इसके फ़ायदे हैं। और अगर 2 से 4 को आ गया तो फिर आपको कोई फ़िक्र की बात नहीं है, आपका बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाएगा डाइट से और एक्सरसाइज से, वाक से। और अगर 4 से ऊपर आ गया है तो फिर तो किसी इंसुलिन, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है आपको, सारी ज़िंदगी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इसका मतलब है कि बिल्कुल काम कर रहा है, सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं और उसको तबाह कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लें आप। तो इसलिए ये टेस्ट कराए जाते हैं ताकि पता लगे आगे फ्यूचर क्या है। ये ज़्यादा अच्छा क्यों है इंसुलिन से कि इसकी हाफ़ लाइफ 30 मिनट है, आधा घंटा है, 7 गुना ज़्यादा इंसुलिन से ब्लड में रहता है। इसे जब टेस्ट कराते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आती है। ये लिवर में डैमेज नहीं होता, जो 4-5% होता है, और बॉडी का कोई सेल इसको यूज़ नहीं करता। और दूसरा, जो बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं तो वो भी इसको इफेक्ट नहीं करती बिल्कुल इस टेस्ट को। तो इसलिए ये अभी तकरीबन तय हो गया, इंशाल्लाह किताबों में भी अगले साल तक आ जाएगा। तो इसको आपने देख लेना है बार बार। स्टिमुलेटेड टेस्ट का मतलब समझ गए होंगे आपके, फास्टिंग कराना है, उसके बाद शुगर लेके आप या 3-4 ब्रेड खा के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद करके देख लेना आपने। इसके एडवांटेज मैंने बताए हैं आपको। जैसे आपको शुगर लो होती जा रही है, कई लोग बताते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, स्टेबल नहीं हो रहा, उसमें बहुत फ़ायदा है, इसको मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर दूसरा, जो लोग सल्फोनेरिया ड्रग ले रहे होते हैं, वो सी पेप्टाइड को इफेक्ट नहीं करेगा, उनमें भी आप करवा सकते हैं। दवाई बंद करने की या इंसुलिन बंद करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। और दूसरा, टाइप 1 टाइप 2 में बेहतरीन फ़र्क हो जाएगा, सारी उम्र के लिए आप टेंशन से बच जाएंगे, धोखे से आप इंसुलिन डायरेक्ट शुरू करें। अभी तक टाइप 1 के लिए एक ही इलाज है और इंसुलिन। ये मैंने सारा चार्ट बना दिया है आसानी के लिए, इसको बार बार समझ लें। अगर सी पेप्टाइड 0.1 और 0.2 नैनोग्राम आ गया है, इसका मतलब है टाइप 1 डायबिटीज़ है। आप शुगर इसकी 300 से 500 आएगी, इंसुलिन भी नहीं आएगी, और टाइप 1 डायबिटीज़ है, और ये यहाँ पेंक्रियाज निकाल दिया हुआ सर्जरी से, टाइप 1 है, ये याद रखें, ये तशखीस हो जाएगी आपकी। 0.8 नैनोग्राम आई है, शुगर 80 से 90 मिलीग्राम है, इसका मतलब है, और इंसुलिन ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं या लिवर फैटी लिवर होगा तब भी ये रिज़ल्ट आएगा। अगर 4 नैनोग्राम से नॉर्मल है और शुगर 200 से 250 आ रही है, इंसुलिन भी बढ़ी हुई है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन है, रेसिप्टाइड बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं इसको। ये उसका टेस्ट आएगा। अगर 10 से 15 है और शुगर 25, 30, 40 से लो आ रही है, बार बार अटैक हो रहे हैं, तो इंसुलिनोमा है, पेंक्रियाज का ट्यूमर है, कैंसर है, या आप सल्फोनेरिया ड्रग ले रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ये रिज़ल्ट हैं इसके। और 0.5 to 0.8 जो है, और शुगर 100-150 से 200 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि टाइप 2 डायबिटीज़ थी, 10-15 साल हो गए हैं, अब ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो रही है। 0.8, 0.5 से नीचे अगर आ जाए तो इंसुलिन मस्ट लेनी पड़ेगी। ये इसके रीडिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें कि सी पेप्टाइड के साथ ब्लड शुगर लेवल ज़रूर कराना है आपने।
یہ پھر میں آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ لو لیول جو ہے سی پیپٹائڈ کے ٹائپ 1 میں ہوں گے، یا آپ کو ایکسیسو انسولین بار سے مل رہی ہے، یا ایک ایڈیسن ڈیزیز آتی ہے کٹسول لو ہو جاتا ہے، اس میں بھی اس کے لیول لو ہو جائیں گے۔ زیادہ لیول آئیں گے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں آئیں گے، یا انسولینوما جیسے پینکریاس کا کینسر ہوتا ہے بیٹا سیل کا، یا آپ سلفونیوریا ڈرگ لے رہے ہیں، یہ ڈینیل وغیرہ ایمیرل وغیرہ۔ ہائپوگلیسیمیا بار بار ہوتا ہے، اس کی بڑی پریشانی ہے کہ پسینے آ رہے ہیں ٹھنڈے، دل دھڑکتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، بھوک بہت لگتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، بیہوش ہو جاتے ہیں آپ، اور بعد میں پھر فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سائن ہے پینکریاس کے کینسر کے، انسولینوما کے، جس میں اس کا ٹیسٹ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے، 4 سے اوپر ہی آتا ہے، 4 سے اوپر نارمل بندے میں نہیں آتا، 4-5 سے اوپر۔ یہ کچھ ہے کشنگ سنڈروم، جس میں ٹرسٹ ہے، کارٹسول بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، رینل فیلر میں کوئی نکلتا نہیں ہے گردے سے، تو اس لیے یہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اتنی زیادہ نہیں۔ یہ لیکچر ہے، ان کو سن لیں، کرافٹ ٹیسٹ کا ساری ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو، اور یہ سی پیپٹائڈ دیکھ لیں، اس کے فائدے میں نے بتا دیے ہیں کہ دوائی کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کا لیول کتنا آتا ہے۔ ساری عمر کے لیے آپ 2 نمبر دوائیوں سے بچ جائیں گے، دوائیوں کے سائڈ افیکٹ سے بچ جائیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لائف سٹائل اس سے کنٹرول ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔